بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے مجاہدین کی عورتوں کی عزت اور حرمت اس طرح ہے جس طرح ان کی اپنی ماؤں کی عزت و حرمت ہے، اور گھر میں بیٹھنے والوں میں سے جو بھی شخص مجاہدین کے گھروں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، پھر ان کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، پوری طرح دیکھ بھال نہیں کرتا، تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے عمل میں سے جتنا چاہے گا لے لے گا۔ اب تمہارا اس سزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوتاہی کرنے والے نے مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال میں کوتاہی کر کے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو وہ ان سے چھین لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اور مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت سعد ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت وہ کہیں گے، لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کہ تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ وکیع نے سفیان سے، یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان اور شعبہ دونوں نے روایت کی، دونوں نے کہا، ہمیں حبیب نے ابو عباس سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو، اپنی جان اور مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو۔ جریر نے امش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے باطنی عیب مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مروان نے ابو مالک اشجی، سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے ملے ہوئے پانی سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے کہ میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ حجاج بن ابی عثمان نے یحییٰ بن کثیر نے کہا، مجھے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کا ارتکاب کرے جو اس نے اس پر حرام کیا ہے۔ عارج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا، جب وہ مرے تو اسے جلا دیں، پھر اس کا آدھا حصہ خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اسے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس کو اکٹھا کر دیا، اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے رب، تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے۔ تو اللہ نے اس سچی خاشیت کی بنیاد پر اسے بخش دیا۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا، ابتدائی دور میں علماء حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے سامنے اپنے رجال کے نام لو اور اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے فوراً بعد ہی ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگو، میں تمہارا امام ہوں، اس لیے مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ، قوما اور سلام نہ پھیرو۔ میں آگے اور پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ارشاد ہوا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے شبی سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام وراد سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور روکنا لاؤ، یعنی دوسروں کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، یعنی سلب کر لی جائے۔